أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اپنے درس کے تعلق سے آج انشاءاللہ دو اہم نقطوں پہ گفتگو کی جائے گی. فرضیت کے تعلق سے بات ہو چکی ہے نا کہ حج فرض ہے، حج کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، حج کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھے زندگی میں ایک بار حج کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے، فرض یعنی ایک بار ہے، لیکن اس زندگی میں کیے جانے والے حج کو، ایک بار کیے جانے والے شعیرے کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بنایا ہے کہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آدمی کو ہمیشہ اسی بنیاد پر زندگی گزارنی چاہیے. تقیم الصلاۃ، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا، سال میں کم از کم جس کے پاس مال ہے اس کو سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرنا. اگر اس کی 60 سال کی 70 سال کی زندگی ہے اور وہ مستطیع ہے، صاحب نصاب ہے، تو کم سے کم اپنی زندگی میں 50-60 بار زکوٰۃ نکالے گا. روزہ یہی معاملہ ہے، ہر سال 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے. لیکن حج زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے. اس کے باوجود زندگی میں اس شعیرے کو ایک بار ادا کرنے کی فرضیت ہونے کے باوجود اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا. تو اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں اس چیز سے ہم کہ اللہ کے نزدیک حج کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی لیے تو کہ جس کا حج مبرور ہو گیا اس کو جنت نصیب ہے انشاءاللہ. احرام کی حالت میں بندے کی موت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت ہوئی تو جب تکفین کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر مت ڈھکو، اس کا سر مت ڈھکو. کیوں؟ محرم کے لیے جس طرح سے زندگی میں سر ڈھکنا درست نہیں تھا، اسی طرح سے اب یہ مردہ ہے لیکن حالت احرام میں موت ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ سبحان اللہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ حالت احرام میں رہے گا. اور فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن وہ لبیک اللہم لبیک کرتا ہوا پکارا جائے گا. اب آپ اس آدمی کے مقام و منزلت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آئے. تو یہ کیا چیز ہے میرے بھائی اور دوستو؟ یہ حج کی اہمیت ہے، حج کی فضیلت ہے. تو یہ تو پچھلے درس کی بات تھی. اس درس میں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ حج کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں اور حج کی شرطیں کیا ہیں. حج چاہے فرض ہونے کی شرطیں، شرط وجوب، اور چاہے درست ہونے کی شرطیں، اور چاہے شرط اجزاء، یعنی کہ وہ حج کیا حج اسلام کے لیے کافی ہوگا یا نہیں. اب درستگی یا یہ کہیے حج وجوب، اس کی فرضیت کے لیے شرط کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہو. کافر پہ حج فرض نہیں ہے، سمجھ گئے. تو انشاءاللہ وہ میں نے شروع کر دیا اس نقطے سے، لیکن میں اس کو بعد میں کرنا چاہتا تھا. حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ حج کی آپ لوگ ہر سال حج سنتے ہیں، درس سنتے ہیں حج کے تعلق سے، صحیح ہے. کون سا بچہ جواب دے گا حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ خاص طور پہ جو بچے ہمارے عربی کلاسوں میں پڑھتے ہیں. جی بیٹا بولو. جی
ہاں افراد جی. حج قران اگر ہم ترتیب سے کرنا چاہیں نیچے سے اوپر جائیں یا اوپر سے نیچے آئیں تو نیچے سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو حج افراد بولیں, حج قران بولیں, حج تمتع بولیں. اوپر سے نیچے آنا چاہتے ہیں اگر یاد کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ اس طرح کی تدبیر بتایا کرتے تھے, اس طرح ذہن میں بات بیٹھی رہے گی زیادہ مضبوطی کی. تو تمتع سے شروع کریں, قران پہ آئیں, افراد پہ آئیں, ٹھیک ہے, لیکن الٹ پلٹ کر سکتے, یہ کوئی قرآن نہیں ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں حج کی؟ حج افراد اور حج قران اور حج تمتع, ٹھیک ہے. اور کوئی بچہ؟ ہاں, حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ مختصر بولیں, بہت آسان ہے. میں اس لیے جب بھی درس تو وہ تفصیل جو بتاتا ہوں اس کے علاوہ ایک مختصر سا. جی ہاں, جی سیدھا کہنا کہ جو ہے صرف حج کرنا حج افراد ہے بس. اس کی تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو بتائیں گے کہ اس کی شرط کیا ہے, اس کی کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اب حج قران, ہاں بیٹا بتاؤ گے؟ حج قران مختصر ایسے جیسے میں نے جو صرف حج کرنا یہ حج افراد ہے. حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ حج اور عمرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل. حج قران میں بھی حج اور عمرہ ہوتا ہے اور حج تمتع میں بھی حج اور عمرہ دونوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دونوں میں قران اور تمتع میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا مختلف. قران میں حلال نہیں ہوگا, حج قران میں حالت احرام ہی رہے گا. جی, اور زیادہ بسیط انداز میں اگر کہنا چاہتے ہیں, یاد رکھیے ذہن میں, ٹھیک ہے, حج اور عمرہ ملا کر کرنا قران ہے. حج اور عمرہ ملا کر کرنا, ایک ساتھ کرنا قران ہے, اور حج اور عمرہ الگ الگ کرنا یہ تمتع ہے, ٹھیک ہے نا. صرف اونلی حج کرنا حج افراد ہے, عمرے کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں, ہے کہ نہیں ہے؟ السلام اللہ وبرکاتہ. حج قران, حج اور عمرہ دونوں کرنا ایک ساتھ ملا کر کے قران کہتے ہیں. یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا, ملی ہوئی ہیں, اس کو بولتے قران. سعودی میں شادی ہوتی ہے تو پہلے قران بولتے, عقد قران. وہ ڈائریکٹ ہم لوگوں کی طرح ادھر نکاح پڑھائے اور ادھر رخصتی عام طور پہ نہیں کرتے لوگ, پہلے عقد قران کرتے ہیں, یعنی کہ میاں اور بیوی کو ایک ملانے کا ایک ان کا طریقہ ہے. المہم, لیکن کہنے کا مطلب کہ قران جو 2 چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہوں, تو حج اور عمرہ ایک ساتھ ملا کر کرنا یہ کیا ہے؟ حج قران ہے. اس کے بعد تمتع کا نمبر آتا ہے, وہ بھی مختصر اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو حج اور عمرہ کرنا الگ الگ, ٹھیک ہے نا, الگ الگ. اب اس کا ہم تھوڑا سا اور تفصیل بیان کر کے اس نقطے کو سے آگے بڑھتے ہیں. حج افراد کیسے ہوگا؟ حج افراد ابھی ہمارے بھائی یہ بیٹا بیان کر رہا تھا تو بول رہا تھا کہ 7 تاریخ سے حج شروع کرتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں. نہیں, حج کے ایام, اشہر حج کون سے ہیں؟ حج کے مہینے کتنے ہیں؟ جی ہاں, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, صحیح ہے بالکل. شوال یعنی پہلی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے, حج کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. حج کا ٹائم پہلی شوال سے شروع ہے. اب اگر کوئی بندہ آ کر پہلی شوال یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہوا, چاند رمضان کا, عید کا چاند طلوع ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مغرب کا وقت عید کا چاند طلوع ہو گیا اور ایک بندے نے حج کی نیت سے احرام باندھا, میقات سے مکہ پہنچ گیا اور حج کرنے تک وہ حالت احرام میں ہے, یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوا, تو اس کے اس حج کو کیا بولیں گے بیٹا؟ کیا کہیں گے؟ کیوں بھی قران کیوں بولیں گے؟ میقات سے اس نے پہلی شوال کو احرام باندھا
اور مکہ گیا, عمرہ نہیں کیا. جی میں نے کیا کہا, وہ اس نے جا کے جب حج کا ٹائم آیا تو حج کیا ڈائریکٹ, اور پھر حلال ہو گیا, حج افراد ہے. بھلے ہی اس نے طواف کر لیا ہو جاتے ہی, بھلے ہی اس نے سعی کر لیا ہو جاتے ہی, پھر بھی اگر بال نہیں کٹایا اس نے اور احرام میں اپنے باقی رہا 8 تاریخ تک, حج کا وقت آنے تک, تو اس کا حج کیا ہوگا؟ حج افراد ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ جان لیں کہ 7 ذوالحجہ یا پہلی ذوالحجہ کی شرط نہیں. حج کا وقت شروع ہو گیا, کسی بندے نے احرام باندھا, میقات پر پہنچ کر اللہم لبیک حجن پکارتے ہوئے مکہ پہنچا. اب اس کی مرضی طواف قدوم کرتا ہے, جا کر انتظار کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کا یہ طواف قدوم جو ہوگا, یہ جب اس نے طواف کر لیا اس کے بعد سعی کر لیا, ٹھیک ہے نا, تو اب بال اگر نہیں کٹاتا تو یہیں پہ وہ فرق ہے. بال کٹا لیا تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا نا, بھلے ہی اس نے یعنی عمرے میں تبدیل ہو جائے گا اس کا معاملہ, تو اس لیے اس کو بال نہیں کٹانا. 8 تاریخ کا انتظار کرنا, پھر مینا جانا, عرفہ جانا, پورا حج کر کے پھر بال کٹانا, تو اس کا یہ حج افراد ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نمبر آتا ہے حج قران کا. حج قران کا ابھی آپ لوگ جب بیان کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا, حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا. یہاں یاد رکھیے حج افراد اور حج قران میں صرف 2 نقطے کا 2 پوائنٹ کا فرق ہے بس, باقی سیم ہے. سمجھ گئے؟ پہلا فرق کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے, اسی کے ساتھ تلبیہ کا فرق ہے. حج افراد کرنے والا پکارے گا اللہم لبیک حجن, اور حج قران کرنے والا پکارے گا اللہم لبیک حجن وعمرتن. اس کے بعد جائیں گے, پورا کام افراد اور قران والے کا سیم ہے. آخر میں جا کے جب قربانی کا ٹائم آئے گا تو افراد والے کو قربانی نہیں دینا, قران والے کو قربانی دینا, باقی کوئی فرق نہیں ہے. سمجھنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے نا, انشاءاللہ دوبارہ نہیں بھولیں گے جی انشاءاللہ. اس کے بعد نمبر آتا ہے تیسرا کا, تمتع کا. اب یہ تمتع کا جہاں تک مسئلہ ہے, یہ عمرہ کرنا الگ سے تو جانتے ہیں نا, اور حج کرنا بھی الگ سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, حج اور عمرہ, حج اور عمرہ دونوں الگ الگ سپریٹ نیتوں کے ساتھ کرنا یہ تمتع ہے. لیکن اس کے لیے یاد رہے 3 شرطیں ضروری ہیں. ہمیشہ میں اس پہ زور دیتا ہوں اور اس کے لیے مثالیں بھی دے کے سمجھاتا ہوں. کیا ضروری ہے؟ کہ یہ دونوں کام حج کے مہینوں میں ہی ہوئے ہوں, حج کے مہینوں میں ہی ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا, اور ایک ہی سال کے حج کے مہینے میں ہوئے ہوں. دوسری بات, اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں ہوئے ہوں, ایک ہی سفر میں ہوئے ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اب حج کے مہینے کون سے ہیں, کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پہلی شوال سے. رمضان ختم ہو گیا, عید کا چاند طلوع ہو گیا, حج کا مہینہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس وقت سے لے کر حج کا وقت آنے تک عرفہ نہ چھوٹے کسی کا. ٹھیک ہے, عرفہ نہ چھوٹے کسی کا. جا کر ایک بندہ میقات سے احرام باندھتا ہے اللہم لبیک عمرتن کر کے. نیت بھی سپریٹ ہونا ہے نا, کام بھی سپریٹ ہونا ہے, بس ایک ہی سال میں ہونا, ایک ہی سفر میں ہونا, اور حج کے مہینوں میں ہونا. ٹھیک ہے, اللہم لبیک عمرہ بول کے گیا, طواف کیا, سعی کیا, بال کٹایا, عمرہ مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ عمرہ مکمل ہو گیا نا.
اب مکہ کے اندر ہی اس کو انتظار کرنا ہے حج کا وقت آنے کا. جدہ چلا جائے مشکل نہیں, طائف چلا جائے مشکل نہیں, مدینہ زیارت کرنے چلا جائے مشکل نہیں, اپنے وطن واپس نہ آئے. اب یاد رکھیں کہ یہاں پر وطن سے مطلب جی وطن سے نہیں, وطن سے مطلب جیسے ہم لوگ انڈین ہیں, ہمارا وطن کیا ہے؟ انڈیا ہے نا, لیکن ہم کہاں ابھی سکونت پذیر ہیں؟ دمام میں. فی الحال ٹیمپریری ہی صحیح, وقتی ہی صحیح, ہمارا وطن یہی ہے. سمجھ گئے؟ تو کوئی انڈیا کا بندہ سمجھے کہ ارے میں جب انڈیا جاؤں گا تب جا کے میرا یہ کام گڑبڑ ہوگا, دمام تک تو آ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم تو اصل انڈیا کے ہیں. نہیں, آپ جہاں سکونت پذیر ہیں, جہاں سے آپ سفر کر کے جا رہے ہیں حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے, وہاں اپنے گھر پہ واپس نہیں آئیں. اب اس کے لیے بہت سارے علماء نے کہا جہاں آپ کے بیوی بچے ہوں وہ آپ کا ہے, جہاں آپ کے جو ہے والدین جو بھی, لیکن مراد یہی ہے کہ جہاں آپ حتیٰ کہ بیچلر ہے کوئی بندہ اپنی کمپنی کی رہائش میں رہتا ہے, ادھر ہے, اس کے بیوی بچے انڈیا میں ہیں, لیکن اس کا اعتبار اس کے اسی جگہ کا ہوگا. سمجھ گئے؟ تو جائے عمرہ مکمل کرے اور انتظار کہاں کرے؟ مکہ میں کرے. تھوڑا بہت مکہ سے نکل کر واپس آ جانے سے کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں تک جب حج کا ٹائم آئے تو حج کے لیے پھر سے احرام باندھے. اب وہ پہلا احرام آپ کا کس چیز کے لیے تھا؟ عمرے کے لیے تھا. دوسرا احرام کس لیے ہے؟ حج کے لیے ہے. تو دو نیتیں ہو گئیں سپریٹ, دو احرام ہو گیا سپریٹ, ٹھیک ہے نا, اور دونوں کے کام ہو گئے سپریٹ. آپ نے سپریٹ مکمل عمرہ کیا اور پھر حج کا ٹائم آیا تو سپریٹ مکمل حج کیا. تو یہ کیا ہوا آپ کا؟ حج تمتع, حج تمتع, ٹھیک ہے. یہاں وہی تینوں باتیں یاد رکھنا ہے, ایک ہی سال کے اندر, ایک ہی سفر کے اندر, اور اشہر حج میں ہو. اشہر حج میں آپ کی یہ دونوں کام مکمل ہو رہے ہوں. اب ہم لیتے ہیں مثال, یہ تینوں باتوں کی مثال تاکہ آپ سمجھ جائیں اچھی طرح سے. ایک ہی سال کے اندر ہو اور حج کے مہینوں کے اندر ہو اور ایک ہی سفر کے اندر ہو, ٹھیک ہے نا, ذہن میں رکھیے یہ چیز. ہم مثال لیتے ہیں ایک ہی سال کی, ٹھیک ہے. اب ان تینوں باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات بھی کم ہو گئی نا, ایک چیز بھی کم ہو گئی تو آپ کا حج تمتع نہیں بنے گا, حج تمتع نہیں بنے گا. کوئی بھی ایک شرط اگر مفقود ہو گئی تو حج تمتع نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ انڈیا سے آتا ہے مکہ میں کام کرنے کے لیے, مکہ میں کام کرنے کے لیے, لیکن وہ آتا اشہر حج میں ہے, حج کے مہینوں میں آتا ہے. شوال میں آیا, ٹھیک ہے. شوال میں آنے کے بعد اس نے عمرہ کیا, ٹھیک ہے. اب پھر ایک سال کے عمرہ حج نہیں کیا اس سال, اگلے سال اس نے کیا کیا؟ مکہ ہی میں ہے, باہر نہیں گیا ہے ابھی, سمجھ رہے. اگلے سال اس نے حج کیا, اس کا حج حج تمتع ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا کمی کیا اس نے؟ نہیں, نیت تو ہے ہی ہاں. اس کا یہ دونوں کام دیکھیے, ایک ہی سفر میں ہوا, ابھی وہ گھر نہیں گیا ہے, دونوں کام حج کے مہینوں میں ہوا ہے. شوال میں پچھلے سال آیا تھا تو عمرہ کیا تھا, اور دوسرے سال ذوالحجہ میں اس نے حج کیا ہے, سمجھئے نا. لیکن اس کا عمرہ پچھلے سال میں تھا اور حج دوسرے سال میں ہوا, تو اس کا یہ حج حج تمتع نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی نا یہ شرط؟ جی. حج کے مہینوں میں ہونا چاہیے. ایک بندہ انڈیا سے آیا یا دمام سے گیا, کہیں سے بھی گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جا کر کے اس نے رمضان میں عمرہ کیا اور پھر کہا اب یہاں بہت سارے لوگ پہلے کرتے تھے, ابھی تو مشکل ہو رہا ہے ذرا, عمرہ کیا رمضان میں, اس کے بعد کہا اب ہم یہاں سے حج کر کے ہی ڈولیں گے, حج کر کے ہی یہاں سے نکلیں گے. تو اس نے رمضان میں عمرہ کیا, ایک ہی سال کیا اور ایک ہی سفر میں, واپس نہیں آیا, ایک ہی سفر میں کیا ہے نا. رمضان میں عمرہ کیا, پھر 2 مہینہ انتظار کیا, پھر حج کیا. اس کا حج حج تمتع ہوگا؟ نہیں. کس شرط کی کمی پائی گئی یہاں پر؟ نہیں, عمرہ ہوا, ہاں, اس کا یہ دونوں کام
حج کے مہینوں میں نہیں ہوا، ایک حج کے مہینے سے باہر ہوا تھا، سمجھ گئے نا؟ ایک سال کی مثال سمجھ گئے اور حج کے مہینے کی مثال سمجھ گئے۔ اب ایک سفر کی مثال سمجھ لیں، ہم اس مثال میں اپنے کو رکھ لیں، آپ اپنے کو رکھ لیں۔ آپ جاتے ہیں شوال میں، آپ کا کوئی بندہ وہاں پہ ملنے والا ہے، یا ایسے ہی جاتے ہیں عمرہ کر کے آپ شوال میں چلے آتے ہیں۔ شوال حج کا مہینہ ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ عمرہ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور پھر اسی سال دوبارہ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ آپ کا حج تمتع ہوگا؟ نہیں۔ کیا شرط یہاں کمی ہو گئی؟ کس شرط کی؟ سفر دو ہو گیا، سمجھ گئے نا ابھی؟ تو یہ تین چیزیں یاد رہیں، اور آپ کو حج تمتع، یہی تھوڑا حج افراد اور حج قران اتنا مشکل نہیں ہے، مشکل یہی ہے تھوڑا، اسی لیے کہ ان چیزوں میں مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ دونوں سپریٹ کرتے ہیں، اور تین چیزوں کی رعایت ضروری ہے، لازمی، ایک ہی سفر میں ہو، ایک ہی سال میں ہو، اور حج کے مہینوں میں ہی ہو۔ تو یہ تینوں پایا جانا، سپریٹ عمرہ سپریٹ حج، اس کو بولتے تمتع، ٹھیک ہے؟ طریقہ انشاءاللہ ان تینوں کا آگے جہاں پر ہم حج کا طریقہ بیان کرنا شروع کریں گے، پھر سے ایک بار ان کو ہم لیں گے زیر بحث انشاءاللہ، اور الگ الگ طریقے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان حج کے تینوں اقسام میں سے کون سی قسم زیادہ افضل ہے؟ تمتع۔ دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال کرتا تھا جی ہاں، آئندہ سال کا مدہ جی تمتع حج نہیں، ایسی حدیث نہیں ہے۔ اگر مجھے اللہ کا یہ امر معلوم ہوتا جی تو میں اپنے لیے حدیث کا جانور لے کر نہیں آتا، اور میں حج کرتا۔ جی اللہ جزائے خیر دے۔ جی حدیث اس طرح سے ہے۔ اور رہی بات علماء کی، تو آپ تو علماء کا جھگڑا جانتے ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا ہے جس میں کچھ نہ کچھ جھگڑا، چاہے دو ہی عالم کا ہو لیکن رہتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب یہ تینوں قسمیں ہیں، تینوں قسموں کو افضل کہنے والی جماعت علماء کی موجود ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا افراد افضل ہے، علماء کی دوسری جماعت نے کہا قران افضل ہے، علماء کی تیسری جماعت نے کہا تمتع افضل ہے، اور علماء کی ایک چوتھی جماعت نے کہا سب افضل ہے۔ نہیں، جو اپنے وطن سے قربانی کا جانور لے کر آئے اس کے لیے قران افضل ہے، اور جو بندہ اپنے وطن سے قربانی کا جانور لے کر نہ آئے اس کے حق میں تمتع افضل ہے۔ اور واللہ تعالی اعلم یہی بات راجح اور درست ہے، سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے، تمتع علی الاطلاق افضل ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج یقیناً مفضول ہو جائے گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب بیان کیا تھا قران پر قائم رہنے کا، اس سبب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ اس کا اعتبار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو ترک کر کے ایک چیز کو اختیار کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم بولیں کہ تمتع افضل ہے تو پھر یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کے افضل ہوتے ہوئے آپ نے ترک فرمایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اسی لیے ہماری یہ دوسری جماعت جو قران کو افضل بولتے ہیں، اسی فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، یہی فرق جو قربانی لانے اور لے جانے کا ہے، اس کو جب سامنے نہیں رکھتے تو بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج افضل ہے۔ ان کی بات اپنی جگہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا، دلیل کیا ان کی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے مفضول قسم کا اختیار نہیں کرے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ بات یہاں تک صحیح ہے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو اختیار کیا، یہ سبب بھی تو دیکھنا ہے۔ جس کے ساتھ وہ سبب ملا ہوا ہے اس کے لیے قران ہے، کوئی بات نہیں، کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس وہ سبب نہیں ہے پھر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اختیار کرنا۔ اب مختصراً جیسے میں اجمالی طور پہ آپ کو تفصیلی اگر جائیں گے، حج افراد کیوں افضل ہے؟
علماء کی اس جماعت کا کیا ان کی کیا دلیل ہے؟ بولتے یہاں پہ محنت زیادہ، پیسہ زیادہ اور کام کم ہے، تو یہ پوری محنت اور پورے پیسے کا اثر اسی ایک کام پہ تو ہونا چاہیے۔ کسی نے 10,000 روپیہ ختم کیا، مثال کے طور پر 10,000 ریال خرچ کیا اور 10 دن تھکا اور اس نے کیا کیا؟ ایک حج کیا، تو اس پورے 10,000 کا اور پورے 10 دن کی مشقت کا انعام اس کو اسی حج میں ملنا چاہیے نا، تو معقول ہے کہ اس کا اجر زیادہ ہونا چاہیے۔ جس نے اس مشقت کو اور اس پیسے کو بانٹ دیا 2 چیز میں، تو اس کا حج تو کم ہو گیا نا، اس کو 60% حج کا ملا، 40% عمرے پہ چلا گیا۔ لیکن جس نے صرف حج کیا وہ کیا کیا؟ اس کا پورا 100% اسی حج پہ آنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ہے بات اپنی جگہ، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو معقول لگ رہی ہے، لیکن نہیں، ہم تو عقل کے حساب سے نہیں سوچتے نا شریعت کی باتوں میں۔ ہم جب شریعت کی گفتگو کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں کرتے ہیں۔ پھر یہ بات ہم یہیں پہ چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ قرآن افضل ہے، میں نے دلیل گفتگو کے دوران بتا دیا کہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرآن اختیار کیا، اور اللہ اپنے نبی کے لیے مفضول غیر افضل کام نہیں چنے گا۔ نبی تو افضل ہیں تو نبی کا کام بھی افضل ہونا چاہیے، اس لیے قرآن افضل ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر تمتع پہ آئیے تو تمتع والوں کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو تمتع کرنے کا حکم دیا، اور اس لیے تمتع افضل ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمتع میں سپریٹ بندہ عمرہ کرتا ہے، اس میں تھکتا ہے، سپریٹ حج کرتا ہے، اس میں تھکتا ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی پیش کرتا ہے، اس میں مال کی قربانی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر، تو اس لیے تمتع افضل ہے۔ وہاں پہ کام زیادہ ہے، وہاں پہ پیسے زیادہ ہیں، اس لیے وہ افضل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر ابھارا بھی ہے، آپ نے فرمایا بھی، اس لیے وہ افضل ہے۔ لیکن واللہ تعالی عالم، اسی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قران اور عمرہ کے فرق کو بیان کرتے ہوئے اپنے کو عمرہ پر، قران پر ثابت قدم رہنے اور صحابہ کرام کو عمرہ کی نیت کو بدل کر کے، قران کی نیت کو بدل کر کے تمتع کی نیت کرنے کا حکم فرمایا، اس وقت آپ نے جو سبب بیان فرمایا اس سبب کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، متبع ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم لوگوں نے کس چیز کی، کہ کون سے حج کرنے کی نیت کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پر اتباع کی ایک پہلو اور غایت درجے کی، حد درجے کی اتباع کا پہلو دیکھیے کہ صحابہ کرام نے، جبکہ ان کو معلوم تھا حج کا طریقہ، ان کو معلوم تھا، آج ہماری طرح نہیں تھے وہ کہ ادھر ادھر دیکھ کے جو کام لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا اپنا متبع اور مقتدا اور قدوہ اور نمونہ اسوہ سمجھتے تھے، اور آپ کی طرح ہی اپنے کو حج کرنے کا وہاں پر ٹھان رکھا تھا انہوں نے، اس لیے صحابہ کرام نے جواب دیا ہم نے اپنی کوئی نیت نہیں کی، جو نیت آپ کی ہے وہی نیت ہماری ہے۔ سمجھ گئے؟ جو نیت آپ کی ہے وہی نیت ہماری ہے۔ پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہماری نیت تو قران کی ہے، ہماری نیت تو قران کی ہے، یعنی تمہاری نیت بھی کیا ہو گئی؟ قران کی ہو گئی۔ لیکن جس کی بھی یہ نیت ہو اور اس کے ساتھ اپنے وطن سے لایا ہوا قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ اپنی نیت تبدیل کر لے، عمرہ مکمل کرے، بال کٹائے، حلال ہو جائے، سمجھ گئے، اور پھر ہمارے ساتھ حج کرے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت وما سقت الهدي ولا جعلتها عمرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجھے، دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے، عبرت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اتباع کے اعتبار سے
جو ہے وہ حیثیت بھی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل رہے ہیں تو قران کی نیت لے کر چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کی خواہش گویا کہ قران کی ہے، لیکن آگے بڑھنے کے بعد گویا کہ اللہ کا نیا حکم آ رہا ہے کہ تم قران مت کرو، یا یہ ہے کہ قران اتنا اچھا نہیں، اپنے سلسلے میں تو ان کا وہی موقف رہا، لیکن باقی لوگوں کے سلسلے میں نیا حکم اللہ کا کہ تمتع کریں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی جو اللہ کی طرف سے جو گویا کہ نئی وحی یا نیا پیغام آیا، اگر مجھے اس پیغام کے بارے میں اس پہلے سے پتا ہوتا تو میں بھی قربانی کا جانور نہیں لے کر آتا، اور میں بھی اپنا یہ احرام عمرے کا احرام بنا دیتا، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلال ہو جاتا، پھر حج کرتا نئے سرے سے۔ لیکن چونکہ میں قربانی کا جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میں حج قران کروں گا۔ باقی جو لوگ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے ہیں وہ اپنے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل کر لیں اور حلال ہو جائیں۔ تو اب مسئلہ واضح ہو گیا نا، یعنی تفصیل ہو گئی یہاں پر ڈیٹیل، کہ قران افضل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہو، اور تمتع افضل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی حالت، جن کی کنڈیشن باقی صحابہ کرام کی کنڈیشن ہو۔ تو اس میں کوئی جھگڑا باقی رہے گا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے کوئی جھگڑا نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو حج کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3 قسمیں، حج افراد، ٹھیک ہے، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد، حج کے مہینوں میں احرام باندھنا، حج کا احرام صرف جس ٹائم بھی حج کے مہینوں سے شروع ہوتا، پہلی شوال سے، ایک بندہ 8 ذوالحجہ کو جاتا ہے احرام باندھ کر، اور ایک بندہ پہلی شوال کو جاتا ہے احرام باندھ کر، دونوں کی نیت حج کرنے کی، صرف حج کرنے کی، اور پھر دونوں بندے صرف حج کرتے ہیں۔ دونوں کے حج افراد میں کوئی فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا، بھلے ہی یہ 2 مہینہ پہلے آیا اور یہ 2 مہینہ بعد آیا، لیکن دونوں نے حج کے مہینوں میں ایک ہی سفر کے اندر، ایک ہی سال کے اندر صرف حج کا احرام باندھ کے حج کیا، تو اس کا حج حج افراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا حج قران، حج کے مہینوں کے اندر ایک ہی سال کے اندر ایک ہی ساتھ حج اور عمرے کی نیت کرنا، اللہم لبیک حجا و عمرتن پکارتے ہوئے، پہلی شوال سے لے کر 8 ذوالحجہ تک، ایون 9 ذوالحجہ تک، کوئی بندہ 9 کو احرام باندھ کر جاتا ہے، اس کو عرفہ مل جاتا ہے، اس کا بھی حج ہوگا، اور حج قران ہوگا جس طرح حج افراد تھا۔ میں نے بتایا کہ حج قران اور حج افراد میں کتنے چیزوں کا فرق ہے؟ 2 چیزوں کا فرق ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں وہ؟ نیت اور بہت واضح فرق ہے، بہت نیت اور ہدی، جی ہاں، نیت اور قربانی۔ افراد میں قربانی نہیں ہے، قران میں قربانی ہے، کام سب کے وہی ہیں، شروع میں نیت میں فرق ہے، آخر میں قربانی میں فرق ہے، بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ گئے؟ شروع میں کس چیز کا فرق ہے؟ نیت کا فرق ہے، اور آخر میں قربانی کا فرق ہے، بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ہے سب کا۔ تو حج کے مہینوں میں ایک ہی سال کے اندر، ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر، دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ پکار کر مکہ جانا، اور حج کر کے اور عمرہ کر کے ایک ساتھ واپس آنا، قربانی دے دینا، یہ کیا ہے؟ حج قران ہے، ٹھیک ہے۔ اب حج تمتع کا نمبر آتا ہے، ایک ہی سال کے اندر، ایک ہی سفر کے اندر، حج کے مہینوں کے اندر پہلے عمرہ کرنا، حلال ہو جانا، پھر حج کرنا، حج تمتع ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ افضل کیا ہے ان 3 حجوں کے اندر؟ جس کے ساتھ قربانی ہے اس کے لیے قران افضل ہے، جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے اس کے لیے تمتع افضل ہے۔ اور یہاں پر ایک وضاحت کہ اگر قربانی کا کوپن آپ اپنے ملک سے لے کر آ رہے ہیں
اپنے شہر سے لے کر آ رہے ہیں تو اس کو قربانی کا جانور لانا نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آ کر اپنے کو یہ نہ بولیں کہ میں تو قربانی کا جانور دمام سے لے کر آیا ہوں، نہیں، آپ کا جانور آلریڈی وہاں ہے، آپ نے پیسہ پے کیا، بھلے ہی وہ پرچی لے لی، لیکن آپ کا جانور آلریڈی مکہ ہی میں ہے۔ اس لیے ایسے لوگ قران نہ کریں، قران ان کے حق میں افضل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے حق میں کیا افضل ہوگا؟ تمتع افضل ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ اب اس فریضے کے لیے کچھ شرطیں جو ہر عبادت کے لیے شرطیں موجود ہیں، اس عبادت کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں تو یاد رکھیے، یہ 3 شرطیں جو ہیں یہ ہمیشہ آپ کو جدھر بھی اس عبادت کے لیے کیا شرط ہے تو یہ 3 شرطیں بولنا ہے، اس عبادت کے لیے کیا شرط ہے تو یہ 3 شرطیں لازمی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کے لیے پہلا نمبر ہے اسلام، دوسرا نمبر ہے عقل، ٹھیک ہے؟ تیسرا نمبر ہے بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ یہ 3 چیزیں ایسے سمجھ لیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ 3 چیزیں ہر چیز کے لیے، یعنی اسلام کا ہر کام کرنے کے لیے، گویا کہ کرنے کے نہیں، یاد رکھیں، ہر کام کے واجب ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کی شرط ہے۔ اب کوئی غیر مسلم ہے تو خلاص اب وہ سال بھر عمر بھر نماز پڑھتا رہے اور لا الہ الا اللہ نہیں بولے یا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے یہاں پر ایک بڑا یعنی قیمتی فرق ہے، اور ایک عالم کی تقریر میں نے کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے بہرحال لا الہ الا اللہ کی فضیلت بتا رہے تھے، اور اس طرف کبھی ہم لوگوں کی توجہ نہیں گئی تھی۔ بہرحال یا میں اپنی بات بتاؤں، میری توجہ کہ لا الہ الا اللہ کتنا بابرکت کلمہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ بولے اس کے لیے تو جنت ہے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو اخلاص کے ساتھ نہ بھی بولے، جھوٹ بولے، نفاق کے طور پر بولے، تو اس کلمے کی قیمت اس کے لیے بھی اتنی ہے کہ اس کے جان اور مال کی حفاظت کر دیتی ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں منافقوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے لا الہ الا اللہ، ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنا سکتے مسلمان، ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے، دل میں نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں زبان سے کہہ دیا، اس لیے ان کی جان محفوظ، ان کا مال محفوظ۔ سمجھ گئے؟ وقت ہو گیا؟ جی جی، اچھی بات ہے انشاءاللہ، لیکن میں سرسری بتا دوں گا، صرف تھوڑا صبر کر لیں۔ کتنا وقت ہو گیا؟ واللہ میں ہیڈنگ بتا دیتا ہوں، باقی کچھ اگر بات رہے گی تو یہ 3 تو سمجھ چکے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام ہے، عقل ہے، بغیر عقل کے مجنون آدمی کو وہ مکلف نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بالغ بچہ ہے، مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بچے کا حج صحیح ہوگا، آپ لوگ تیاری کریں انشاءاللہ، تیاری کرنے والے۔ غیر مسلم کا کوئی بھی اعمال نہ اس کے اوپر کچھ فرض ہے، اور نہ اگر وہ کرے تو قابل قبول یا درست ہے، سمجھ گئے؟ مجنون جس کے پاس عقل کا فقدان ہو، اس کا بھی معاملہ یہ ہے، کچھ بھی اس کے اوپر ہے نہیں، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کے مسلمان کمیونٹی میں رہتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو مسجد سے نہیں روکیں گے، لیکن اس کی نماز کا حال اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ فرض نہیں۔ بچہ ہے، بچہ 7 سال سے نماز پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے، 10 سال سے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ حج بھی کرتا ہے تو اس کا حج درست مانا جائے گا، اس کے ذمہ داروں کو اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن اس کی فریضہ حج ساقط نہیں ہوگا، حج اسلام اس کا ساقط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک اس کے تعلق سے، حج کے تعلق سے استطاعت، چوتھی چیز کیا ہے؟ استطاعت۔ اب استطاعت میں بہت ساری چیزیں ضمنی طور پہ داخل ہو جاتی ہیں۔ بندہ صحت مند ہو، بندے کے پاس مالی طاقت ہو، عورت ہے تو اس کے لیے محرم ہو، عورت ہے اگر اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور وہ اس سال عدت میں ہے تو یہ بھی اس کی مجبوری ہے، نہیں جا سکتی ہے۔ غلام ہے
جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے جب تک اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لونڈی ہے جب تک آزاد نہ ہو جائے تب تک حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں اس کے طاقت سے باہر ہیں۔ بہت سے علماء جو ہے استطاعت کے اندر صرف مالی اور صحت کی استطاعت رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو الگ سے بیان کرتے، لیکن بات ایک ہی ہے، یہ ساری چیزیں دراصل استطاعت کے اندر شامل ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام عقل، بلوغت اور استطاعت۔ اب استطاعت کے اندر ہے مالی استطاعت، بدنی استطاعت، راستے کا پرامن ہونا، عورت کے لیے محرم کا موجود ہونا، عدت میں نہ ہونا، غلام کے لیے آزاد ہونا، سمجھ گئے، لونڈی کے لیے آزاد ہونا، یعنی حج کس پہ فرض ہے؟ آزاد آدمی کے اوپر فرض ہے، غلام اور لونڈی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی میں سمجھتا ہوں اگر درس کے لیے ٹائم نہیں ہے تو سوال کے لیے بھی نہیں ہوگا، لیکن جب تک کچھ نہیں ہو رہا جب تک کر سکتے سوال انشاءاللہ۔ جی قران کے لیے جانور لے کے جانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز یہ رہ گئی تھی، بہت اچھا سوال، اس کی وجہ سے ہم کو بہت ساری باتیں یاد آ گئیں کہ تینوں حج کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ جو اختلافات بتلائے ہیں نا، یہ اختلافات جواز کے سلسلے میں نہیں ہے، ہر بندے کے لیے تینوں میں سے کوئی بھی حج کرنا جائز ہے ہر کنڈیشن میں۔ فرق جو میں نے بتلایا ہے وہ افضلیت کے اندر کہ کس بندے کے لیے کون سا حج افضل ہوگا، سمجھ گئے؟ تو افضل کچھ لوگوں نے کہا افضل کیا ہے؟ افراد ہے، قران بھی کر سکتے، تمتع بھی کر سکتے۔ دوسری جماعت نے کہا قران افضل ہے، افراد بھی کر سکتے، تمتع بھی کر سکتے۔ تیسری جماعت نے کہا تمتع افضل ہے، قران بھی کر سکتے، افراد بھی کر سکتے۔ چوتھی جماعت نے کہا کہ تینوں کر سکتے، لیکن جو جانور لائے اس کے حق میں قران افضل ہے اور جو جانور نہ لائے اس کے حق میں تمتع افضل ہے۔ ابھی انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی واللہ تعالی عالم۔ اور کوئی تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کی نیت کے طرف واپس میقات میں جا کے احرام بننا ہے یا یہاں آپ تھوڑا سا غفلت میں آ گئے، معاف کیجیے گا، مطلب ایسے یعنی کیئر نہیں کر سکے، اس لیے کہ دونوں کی نیت اس نے پہلے ہی کر لی ہے، الگ سے اس کو نہ میقات جانے کی ضرورت ہے اور نہ مکہ ہی میں دوبارہ تلبیہ پکارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آلریڈی طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد ابھی اس نے بال نہیں کٹایا، یعنی اس کا جو پہلا احرام تھا آلریڈی باقی ہے، وہی احرام اس کے حج کے لیے کام کرے گا، الگ سے نیا۔ تمتع میں ہاں تمتع کی بات کر رہے ہیں یا قران کی؟ تمتع کی بات ہے، اس نے حلال یعنی بال کٹا کے حرام ہو گیا، وہ میقات جانے کی ضرورت نہیں، مکہ سے ہی احرام باندھے گا، جہاں وہ رکا ہے، ہوٹل میں، اپنے رشتہ دار کے پاس، کہیں بھی جہاں بھی ہے، سمجھیے جی انشاءاللہ۔ اور باتیں جہاں پر طریقہ جی بغیر محرم کے عورت کر سکتی؟ عورت کوئی بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ حج کے لیے شرط کیا ہے، عورت کے حق میں محرم کا ہونا شرط ہے۔ اچھا شیخ، ابھی ہمارا گاؤں میں کیرلا بارڈر ایریا میں عورت لوگ آتے ہیں، ایسے آتے ہیں جیسا یہ امام شافعی کا مسلک ہے کہ اگر عورتوں کی ایک بڑی جماعت ہو تو اس میں عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے، لیکن یہ امام صاحب کا قول ہے، سنت اس کے خلاف ہے، اور ہم لوگ تو اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ جہاں پر امام اور امام الائمہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ہم مسئول ہیں، ہمارا ایمانی واجب ہے کہ ہم امام الائمہ کی پیروی کریں، اماموں کی پیروی کو ترک کر دیں۔ زیادہ عورت رہتی ہے اور مرد بھی ہے، مرد مطلب ایک دو دن بس، جی تو وہ سب کا محرم نہیں ہوا نا جی، یہ صحیح ہے۔ یقیناً غلط ہے، وہ جس کے لیے محرم ہے اس کے لیے صحیح ہے، جس کے لیے محرم نہیں ہے وہ خالی ہے۔ شیخ یہ جو محرم کی شرط ہے یہ حج کے لیے شرط ہے یا حج کی فرضیت اور وجوب کے لیے شرط ہے، صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے آ جاتی ہے اور حج کے نبوی طریقے پر حج کر لیتی ہے تو اس کا حج درست ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کا گناہ اس پر آئے گا، توبہ استغفار کرے گی، اللہ سے امید ہے معاف ہو جائے۔
لیکن جان کے گناہ کرنا ابھی کر لیتے وہ تو پھر بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں جیسا ہو جائے گا، پہلے یوسف کو مار ڈالو بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا. جی شرط ہے نا، جی شرط کے پائے جانے کے بغیر کیسے ہوگا؟ جی یہ عورت کے لیے شرط ہے نا. ہاں وجوب، یعنی شرط وجوب ہے. محرم شرط ہے، ہاں تو پھر شرط کے نہ پائے جانے کی صورت میں کیسے ہوگا؟ آپ ادھر میں سمجھتا ہوں آپ لگتا ہے اصول فقہ بھی پڑھے ہیں کچھ لوگ نہیں صحیح. یہ وجوب کا شرط یعنی اس عورت پر حج واجب نہیں ہے. یعنی مطلب اس کا کیا ہوا، اگر وہ کوئی خاتون جب تک شوہر تھے جب تک پیسہ نہیں تھا، جب تک شوہر تھے جب تک پیسہ نہیں تھا، اب کیا ہوا یعنی کہ ایک شرط جو استطاعت کی تھی وہ مفقود تھی، اس لیے اس پہ حج واجب نہیں تھا. اب شوہر کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، ابھی اس کے پاس پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب کون لے کر جائے اس کو حج کرانے؟ محرم نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ اسی کنڈیشن میں مالی طاقت رہنے کے باوجود محرم نہ رہنے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکی، اب اللہ کے یہاں میدان محشر میں وہ جب آئے گی تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا. یہ ہے مطلب، یہ ہے پہلے واجب نہیں تھا تو بعد میں واجب نہیں ہوا نا. میں اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ اللہ نہیں پوچھے گا، اسی لیے میں بول رہا ہوں اللہ نہیں پوچھے گا. یعنی کوئی خاتون اس کنڈیشن میں مر جائے تو گویا کہ حج اس کے اوپر واجب نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے حج کر لیا تو یہ ایک مخالفت ہے. یعنی میں بغیر محرم کے سفر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے، لیکن اس خاتون نے کر لیا اور حج کیا جس طرح سے حج کیا جاتا ہے، تو اب یہ اس کا حج درست مانا جائے گا یا کہ حج بھی غلط ہوگا. تو علماء نے کہا یہاں دونوں الگ الگ عمل ہے. پہلا عمل اس کا غلط ہے لیکن دوسرا عمل اس کا درست ہے، واجب نہیں تھا لیکن آ کے اب کر لیا تو یہ عمل درست مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ واللہ تعالی اعلم. جی شیخ ایک شخص مکہ کے اندر ہی قیام کرتا ہے، ہاں مکہ میں ہی کام کرتا ہے، جی تو جب وہ حج کی نیت کرے گا تو اس کے میقات پہ جانا پڑے گا یا اپنی ہی رہائش گاہ سے احرام ہے؟ حج اور عمرے میں مکہ والوں کے لیے تھوڑا سا فرق ہے. وہ داخل حرم، داخل حدود حرم اور خارج حدود حرم کا فرق ہے. سمجھ گئے؟ ایک بندہ اگر داخل حرم ہے اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خارج حرم جائے گا، میقات نہیں جائے گا، خارج حرم جائے گا اور عمرہ کی نیت کر کے آ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن حج کے لیے جو جہاں ہے وہیں سے احرام باندھے گا. سمجھ گئے؟ جی اس کو باہر جانے کی، حدود حرم سے باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ